الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تعالى في موضع آخر إنما يتقبل الله من المتقين. سامعین کرام، دینی میری بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اولاً تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا. پیدائش کے بعد ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہبری کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کو ہمارے لیے مہیا کیا ہے، فراہم کیا ہے. جسمانی طور پر ہم جن چیزوں کے محتاج ہیں اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں مہیا کی ہیں. رب ہے، پرورش کی ذمہ داری لی ہے. بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے، نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے وہیں سے بچے کی پرورش کی ہے، اور اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین لوگوں کو نوازتا ہے چاہے لوگ کتنی ہی نافرمانی کر لیں. ایسے ہی روحانی طور پر ہم اللہ رب العالمین کی جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں ہمارے لیے انتظام فرمائی ہیں. نبیوں کا، انبیاء کرام کا سلسلہ، رسولوں کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے اس دار فانی میں مبعوث کیا، اور ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہبری کے لیے اللہ رب العالمین نے تا قیامت ایک محفوظ کتاب نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک سے امت کو عنایت فرمائی ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو ذمہ داری اسلام کی شکل میں انبیاء کرام کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو ہم اللہ پر اور رسول اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد ان کے جو بھی احکام ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، جو بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے آرڈرز صادر ہوئے ہیں، جاری ہوئے ہیں، ہمیں من وعن انہیں قبول کرنے کی ضرورت ہے، بلا چو چرا کے، بنا کسی ایکسکیوزز کے، حیلوں کے اور بہانوں کے. اور جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں بہت ہی قیمتی ایام ہیں. جو مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، ہم اس سے بخوبی واقف ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں حکم دیا ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ، ظلم نہیں کرنا ہے. کسی بھی حال میں کسی بھی مہینے میں ظلم نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو حرمت والے مہینے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس چیز کی طرف رہنمائی بھی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الوداع میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ 3 مہینے مسلسل ہیں، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے اور رجب کا مہینہ ہے. تو ہم ذی الحجہ کے مہینے سے گزر رہے ہیں. وہ اعمال جو رب کو ناراض کرنے والے ہوں، اس کو راضی نہ کر سکتے ہوں، مجھ کو چاہیے، آپ کو چاہیے کہ اس سے بچنے کی کوشش کریں. اور اللہ رب العالمین نے اپنے جن چنندہ انبیاء کرام کا قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے، ان کے نقش قدم کو اپنانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ابھارا ہے ہمارے لیے، ان کو آئیڈیل قرار دیا ہے. ان کو اللہ رب العالمین نے امام الناس کا جو لیول، جو مقام اور جو مرتبہ ہے، اللہ رب العالمین نے وہ اس مقام پر ان کو فائز کیا ہے، جس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جو ہم سب کے لیے ایک بہترین اسوہ اور آئیڈیل ہے. ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کا بھی ذکر کیا ہے کہ ہم اپنے دعاؤں میں اپنے درود میں بھی ان کا ذکر کرتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے ایک پیغام دیا تھا امت کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام نے سلام عرض کیا ہے, سلام کہا ہے, اور کہا ہے کہ جنت کی مٹی بہت خوشبودار ہے, بہت اچھی ہے, اور اس میں جو تسبیحات ہیں, جو تحلیلات ہیں, ان کو پڑھتے رہو, کیونکہ غراسها وہ اس کا درخت ہے, پلانٹ ہے, پودا ہے. تو بہت ساری تعلیمات ہیں جو ہم کو قرآن کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر ملتی ہیں. لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پڑھیں, ان کو سمجھیں. اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر آدم علیہ السلام کے اس واقعے کو ذکر کیا ہے, اور اگر ہم اپنے ان عید کے مواقع اور اسی طرح سے رمضان کا اور عید الاضحیٰ کا جو مقصد ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے مشہور آیت ہے کہا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. گوشت نہیں پہنچتا ہے اللہ رب العالمین کو, خون نہیں پہنچتا ہے اللہ رب العالمین کو. ہم کتنے بھی پربا, مہنگے, خوبصورت اور کتنے ہی مضبوط جانور خرید لیں, اللہ رب العالمین تک نہیں پہنچتا ہے. اللہ رب العالمین تک کہاں پہنچتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے خود بتلا دیا ہے اس میں کہ ہم دل سے کتنا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانتے ہیں, کس قدر اللہ رب العالمین کی محبت ہمارے دل کے اندر رچی ہے, بسی ہے, اور کتنا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مقابلے میں اپنے آپ کو جھکانے کے لیے تیار ہیں. جن کا نام لینا محبت, جن کا نام لینا عبادت ہے, کیا ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مقابلے میں حیلوں اور بہانوں کو رکھتے ہیں یا اپنی خواہشات کی قربانی کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ. اللہ رب العالمین نے منظر بیان فرمایا ہے. ہم مطمئن ہو جاتے ہیں, بہت قیمتی سجدے ہیں ہمارے, ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں, مطمئن ہو جاتے ہیں. ہم خوش ہیں اس بات پر کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے, ہم اس بات پر خوش ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ہم نے ذکر کر لیا ہے, ہم اس بات پر سیٹسفائیڈ ہیں کہ ہماری جیب سے جو ایک ایک پائی نکل رہی ہے حلال کی ہے اور اللہ رب العالمین اسے قبول فرما رہا ہے. لیکن دیکھیے یہاں پر ماجرا اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے, ذرا ہمیں اپنے آپ کو ہوش میں لانے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا سیٹسفیکشن بعد میں پرابلم کا ایشو بن جائے. ہمیں اللہ رب العالمین نے اس طرف مائل کیا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں قابیل اور حابیل کے درمیان جب مسئلہ پھنسا تھا, اور مشہور واقعہ ہے کہ ان کے درمیان جس بنا پر نکاح کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہوا تھا, مفسرین نے بیان کیا کہ اس کے بعد پھر انہوں نے قربانی اللہ رب العالمین کے جناب میں پیش کی اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کوشش کی. تو قابیل اور حابیل نے نذرانہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا, ایک نے گندم کا اور ایک نے جانور کا, دمبے کا. اللہ رب العالمین نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور اللہ رب العالمین نے قابیل سے اس چیز کو قبول نہیں فرمایا. تو مفسرین نے یہاں پر اس چیز کو اس منظر کو, اس ساری چیزوں کو ذکر کیا ہے. لیکن اس کے بعد ناراضگی میں اس شخص نے کہا کہ قال لأقتلنک, میں تمہیں ضرور بضرور قتل کروں گا. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد اپنی منشا اور اپنی رضا کی اس بات کو ذکر کر دیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ رب العالمین کس چیز کو کیسے قبول کرتا ہے؟ ہم جب اپنی کمائی سے کسی چیز کو کسی عبادت کو انجام دیتے ہیں تو اس وقت ہمارا مطمع نظر کیا ہوتا ہے؟ ہم کس ٹارگیٹ کو, کیا مقصد صرف گوشت کا انتظام کرنا ہے یا سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں ہمارے دل میں آنے والی جو باتیں ہیں اس وقت کیا ہوتی ہیں, ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین یہاں پر فرما رہا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ رب العالمین متقین لوگوں سے اس چیز کو قبول کرتا ہے. متقین لوگوں سے جو اللہ رب العالمین کے پائس ہیں, پرہیزگار ہیں, رائچس ہیں, نیک لوگ ہیں, جن کے یہاں اللہ رب العالمین کا تقوی پایا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے متقین کا ذکر قرآن کے اندر 40 سے زیادہ مرتبہ کیا ہے. رمضان کا مقصد بھی اللہ رب العالمین نے تقوی گنایا ہے, پرہیزگاری گنایا ہے. لیکن ہم جس رب کو ان مخصوص ایام میں یاد کرتے ہیں, باقی دنوں میں ہمارے یہاں سے وہ چیز مفقود ہو جاتی ہے. ہم اپنے شرائط پر, اپنی ذمہ داریوں پر, اپنے ٹریڈیشن پر, اپنے رسم و رواج کے اوپر جینا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے سامنے وہ ہیلے اور ایکسکیوزز آ جاتے ہیں
اتنی بڑی بڑی قربانیاں اور اتنے بڑے بڑے آزمائشیں اور امتحان ہماری نصیحت کے لیے کافی نہیں ہوتی. آخر ہم کب ہوش میں آئیں گے؟ یہ ایام جو گزر رہے ہیں بہت زیادہ قیمتی ہیں، بہت زیادہ. بارہا آپ نے سنا، پچھلی بار بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ان میں جو بھی نیکیاں کی جائیں اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں. جو بھی ہو سکتا ہے آپ خرچ کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، تسبیحات کے ذریعے، تحلیلات کے ذریعے، سبحان اللہ کے ذریعے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے، تکبیر کے ذریعے، اللہ اکبر کے ذریعے، لا حول کے ذریعے، جس طرح سے ہم اللہ رب العالمین کی تسبیح و تذکیر کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے وہ چیزیں جو رب کو ناراض کرنے والی ہیں، رب کی نافرمانی کا سبب بن سکتی ہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے ہم کو سمجھایا ہے، اس طرح بتایا ہے، ہماری توجہ دلائی اللہ رب العالمین نے. قرآن کی آیت اگر ہم دیکھیں سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے منسک کو، نسکا ینسکو، اور اس سے اس کا منسک روٹ ورڈ بنتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے قربانی ہم جو کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اپنے پاس کی جو چیز قربان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہر امت کے اندر اس چیز کو لازم کیا تھا، یہ چیز پائی جاتی تھی. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد اس کا مقصد بیان کیا ہے کہ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ رب العالمین نے جو بہیمۃ الانعام دیے ہیں، جو چوپائے ہم کو دیے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم ان پر اللہ رب العالمین کا نام لیں، اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، اللہ رب العالمین کے نام سے اس کو ذبح کریں. ورنہ کسی اور کے نام پر ذبح کریں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا رب تنہا اکیلا معبود ہے، کوئی اس کے علاوہ معبود برحق نہیں. فَلَهُ وَاسْلِمُوا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا تو اس کے لیے تم فرما بردار بن جاؤ، اس کے لیے تم اپنے آپ کو جھکا دو. اس کی جو بھی باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام کے اندر ارشاد فرمائی ہیں، اس کے اندر اپنے دل کو جھکا دو، اپنے دل کو تیار کر لو اللہ کے لیے اور رسول اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، ایسے لوگ جو تواضع اختیار کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے احکام کے آگے جھکنے کے لیے تیار ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتے ہیں، اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے اپنے نبی سے کہ وَبَشِّرْ، ان کو خوشخبری سنا دیجئے. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، ایسے لوگوں کو جو عاجزی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے آگے مانتے ہیں، جھک جاتے ہیں، اپنی انا کو آگے نہیں لاتے. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپتے ہیں، لرزتے ہیں، ان کے دل میں کپ کپی طاری ہوتی ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنے رب کی نافرمانی کو یاد کر کے وہ اللہ رب العالمین کی باتوں کے ذریعے سے اپنے دل کے اندر کپ کپی ڈر کو محسوس کرتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم، اور جو مصیبتیں ان تک پہنچتی ہیں وہ اس کے اوپر صبر کرتے ہیں. والمقیم الصلاۃ، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ان کی صفت اور کیا ہے کہ وہ نماز کا قیام کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. ہم وہ چیز جو جیب سے نکلنے والی ہے کچھ حد تک آسان ہوتی ہے، دوسروں سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا ہوتا ہے، وہ چیز کسی حد تک آسان ہوتی ہے، لیکن کسی حکم کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہمارے لیے نفس پر بارے گرا گزرتا ہے، بوجھ ہوتا ہے. اور کوئی بھی اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والا وہ اس چیز کو کبھی چھوڑے گا نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہاں اللہ رب العالمین نے ان کی صفت بتلائی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے بھی ہیں اور مصیبت پہنچتی ہے تو صبر بھی کرتے ہیں اور نماز کا قیام کرتے ہیں. ان 10 دنوں میں یا صرف 13 ذی الحجہ تک اللہ رب العالمین نے نہیں کہا ہے کہ ہم کو نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، سنن کا اہتمام کرنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کی عبادت ہم کو ہمیشہ کرنی ہے. اور اس راستے میں جو پرابلمز آئیں گے، جو مصیبتیں آئیں گی، ان کو بھی صبر کرنا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کے راستے میں. اللہ رب العالمین کی حکم کے بجا آوری کے اندر ہمیں تکلیف ہو سکتی ہے، صبح کا وقت ٹھنڈا ہو سکتا ہے، نیند کی گرانی ہو سکتی ہے، ہم کو کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں ان ساری چیزوں کو سائڈ میں رکھنے کی کوشش کریں. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ان کو اللہ رب العالمین نے کسی چیز سے نوازا ہے، دیا ہوا اسی کا ہے، ملکیت اسی کی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ رب العالمین نے جس چیز سے نوازا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لاپرواہی نہیں کرتے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ،
من شعائر اللہ لکم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ علیہ ثواب فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشکرون۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد قربانی کا ذکر کیا کہ بدن، یہ ہم حج کا جو حج کے موسم میں یہاں پر بدن سے مراد مفسرین نے کہا ہے کہ اونٹ ہے، لیکن حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال کیا ہے۔ جب یہ گر جائے نہر کرنے کے وقت یا سلہ مارنے کے بعد جب وہ گر جائے، پہلو کے بل ہو جائے اس پر اللہ کا نام لینے کے بعد، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ جو قناعت کرنے والے ہیں، اور اسی طرح سے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہم نے یہ چیز تم کو عطا کر دی ہے تاکہ تم اپنے رب کے شکر گزار بن جاؤ۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے وہی مشہور آیت بتلائی ہے کہ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اللہ رب العالمین نے تقریباً 16 مرتبہ التقوی کا ذکر قرآن کے اندر کیا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ابھارا ہے ہم کو کہ ہم اللہ رب العالمین کے پرہیزگار بندے بن جائیں۔ ہماری 1 مہینے مسلسل ٹریننگ کے بعد، 2-2.5 مہینے کے بعد واپس سے ہم نے عید الاضحیٰ کا سامنا کیا، اور عید الاضحیٰ کے ایام سے مستفید ہو رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی اسی چیز کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کو جو چیز پسند ہے بندوں کے اندر، وہ اللہ رب العالمین کی پرہیزگاری ہے، اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں، لیکن قربانی کا جو عظیم مقصد میرے اور آپ کے گھر میں، میرے اور آپ کے دل میں، میری اور آپ کی زندگی میں جو پایا جانا چاہیے، وہ کہیں نہ کہیں مفقود نظر آتا ہے، اور اس میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کہیں شوہر عبادت گزار ہے تو بیوی عبادت گزار نہیں، کہیں بیوی عبادت گزار ہے تو شوہر عبادت گزار نہیں، کہیں باپ عبادت گزار ہے تو اولاد عبادت گزار نہیں۔ معاملہ ہر طرف سنگین ہے، اور ہم اپنے رسم و رواج کے اندر الجھے ہوئے ہیں، ہم اپنے معاملات کے اندر الجھے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں کو ایک طرف کرتے ہیں، اینکل کے اوپر کپڑے کرنے ہوں، چہروں پر داڑھیوں کو سجانا ہو، اور اسی طرح سے مسنون نکاح کے طریقے ہوں، یا وراثت کو صحیح طریقے سے تقسیم کرنا ہو، ہم ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو اس طرح کے ایام سے فائدہ اٹھانا ہے تو ہم شوق سے ان ساری چیزوں کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قربانی کا تقاضا کیا ہے؟ صرف جانور پر سلہ گھمانا ہے؟ اللہ اکبر میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف مائل ہوں، اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں ہم کو ایک پیغام دیا ہے، وہ میرا اور آپ کا ایک ٹائٹل ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو ایسے ہی ضائع کریں گے، برباد کریں گے، تو کس طرح ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ کیا ہم ان جانوروں کے بلبوتے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور اگر ہماری کمائی کے اندر حلال چیز داخل نہ ہو اور ہم اللہ رب العالمین کو راضی نہ کر سکے، اور اسی طرح سے فخر و مباحت کے اندر ہم نے جانوروں کے اوپر صرف اکتفا کر لیا اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے دوسرے اعمال کو درکنار کر دیا، تو اللہ رب العالمین ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے جو کام ہیں اس طرف مائل ہوں، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے جب اللہ کے گھر کو بنایا تھا، اور اس کے بعد بنانے کے بعد یہ ان دونوں نبیوں نے اللہ رب العالمین سے دعائیں کی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم نے یہ کام انجام دے دیا ہے، تقبل منا، تو ہم سے ان اعمال کو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، تو بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہم کو عبادتوں کے بعد چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق مانگتے رہیں۔ ہمارا دل اللہ رب العالمین کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ رب العالمین بندوں کے دلوں کو یہاں وہاں پھیرتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اللہ رب العالمین تو دلوں کو پھیرتا ہے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف، اپنی دین کی طرف پھیر دے۔ ہم کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے بھی دعائیں کرتے رہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے ان انبیاء کرام کا، ان چنندہ لوگوں کا معاملہ دیکھا اور سمجھا کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں ہم کو سمجھایا ہے۔ یہ اتنا قیمتی گھرانہ ہے کہ زمین پر آبادی نہیں تھی، اللہ رب العالمین کے حکم سے انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اور اسی طرح سے اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو خانہ کعبہ، جہاں ابھی اس کی عمارت صحیح سے موجود نہیں تھی،
وہ ڈھہ چکی تھی، وہاں سے سیلاب کا پانی گزرتا تھا، اللہ رب العالمین کے حکم سے انہوں نے اپنی اس نسل کو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں چھوڑ دیا تھا۔ آواز آئی پیچھے سے، کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر نہیں دیکھا، انہوں نے پوچھا کیا اللہ رب العالمین کا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا تھا، اس طرح سے وہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار تھے۔ اس کے بعد پھر آگے جا کر اللہ رب العالمین سے ابراہیم علیہ السلام نے ایک اونچے ٹیلے کے پاس سے جہاں سے یہ لوگ نظر نہ آئیں، اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ رب العالمین میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ لوگوں کو تیرے حکم کے مطابق یہاں چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اس سارے منظر کو بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ کئی جگہ مختلف طریقوں سے آزمایا ہے۔ بچپن میں اپنے والد کے سامنے انہوں نے توحید کی بات کو رکھی، اور اسی طرح سے انہوں نے اللہ رب العالمین کی توحید کا ذکر بادشاہ کے سامنے کیا۔ اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے جائیں تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش کے اندر اتری ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے وہ سارے کام کرنے کی کوشش کی جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر قیامت کی صبح تک ذکر خیر کے طور پر باقی رکھا ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جس کو ہمارے لیے بہترین آئیڈیل اور اسوہ قرار دیا ہے، ان کی طرح ہم کو اپنی زندگی میں، اپنے گھر کے اندر، اپنے معاملات کے اندر اس مزاج کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر ہم کو اپنے خواہشات کی قربانی کرنے کا حکم دے دیا ہے تو فوراً ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے خواہشات کی قربانی کریں اور اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کچھ آداب قربانی کے تعلق سے بتلائے ہیں جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی بطور تذکیر اس کا یہاں ذکر کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی جب ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ناخن اور بال کے تعلق سے کہ اس کو نہ کاٹا جائے، لیکن اس کے بعد یہ اس شخص کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اور اسی طرح سے ایسا شخص جو قربانی کا ارادہ اس وقت نہیں تھا لیکن بعد میں وہ اس لائق ہو گیا، اس کے اندر اہلیت پائی گئی یا اس کے پاس وہ اسباب مہیا ہو گئے جس کی وجہ سے وہ قربانی کر سکے، تو علماء نے اس طرف بات کہی ہے کہ جہاں سے اس نے ارادہ کیا ہے، اگرچہ اس سے پہلے اس نے ناخن وغیرہ کاٹ لیے تھے لیکن اس کے بعد وہ اسے اہتمام کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح جانور کے انتخاب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 عیوب سے منع کیا ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم دھیان دیں کہ کہیں ہم اس چیز کے اندر ملوث نہ ہو جائیں، ایسا بھینگا پن، آنکھوں کا ترچھا پن جو جانور کے اندر عیب پایا جاتا ہے وہ نہ پایا جائے جو ظاہر ہو۔ اسی طرح سے جانور مریض اور بیمار ہے، اور اسی طرح سے وہ لنگڑا نہ ہو، اسی طرح وہ اتنا دبلا اور کمزور نہ ہو کہ اس کی کمزوری ظاہر ہو، تو ایسے جانوروں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح ہم جب مسنہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یعصر علیکم، کہ جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس کی عمر کا خیال کرتے ہوئے جب اس کے 2 دانت نکل آتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جس کی عمر ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد اس کے دانت کبھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن عمر اگر ہو گئی، عمر پائی گئی، عمر اس کا ہو چکا، جانور کا 11 مہینہ ہو چکے، یا گائے بیل وغیرہ ہے، بھینس وغیرہ ہے، تو اس کی اگر مدت ہو چکی 2 سال کی اور وہ اس کے بعد تیسرے سال میں داخل ہو چکے ہیں، اور اسی طرح سے اونٹ وغیرہ ہے، اگر وہ 5 سال کی مدت پوری کر کے 6 سال میں داخل ہو چکے ہیں اور وہ مدت واضح ہو، تو علماء نے کہا ہے کہ اس طرح کی قربانی کرنے کی اجازت ہے اور اس طرح کے کام کرنے چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم مسنہ کی شرط لگاتے ہیں، جیسا کہ سننے میں بھی آیا، کچھ مسئلے ایسے ہوئے کہ ایک ہی گھر کے 2 بکرے ہیں، ایک بکرے کی 13 مہینے ہو چکے، اس کے دانت، ایک کا دانت گر چکا دودھ کا اور دوسرے کا دانت نہیں گرا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں بات فرمائی ہے وہ مسنہ کے تعلق سے ہے، یعنی دانت کے تعلق سے کہ اس کا دودھ کا دانت گر جائے اور اس کے بعد وہ اگلے سال میں داخل ہو چکا ہو، دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو۔ اب شرط یہ کہیں اگر صرف دانتے کی شرط لگائی جائے گی تو اس صورت میں وہ جانور محروم ہو جائے گا قربانی کے اس معاملے کے ذریعے سے۔ لہٰذا علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اور علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ نے، اس طرح دیگر محدثین نے اور علماء کرام نے یہ بات فرمائی ہے کہ ہم کو اس طرح ان کے سنین کا خیال کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے بقرہ کے سلسلے میں، گائے کے سلسلے میں جو بات ہے کہ یہاں جاموس بھی اس کے اندر داخل ہے، اس کی نو ہے، علماء نے اس کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے، قدیم علماء ہوں، جدید علماء ہوں، ڈاکٹر وسیع اللہ عباس صاحب ہوں، ڈاکٹر عزیر شمس ہوں، ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ ہوں، مقصود الحسن مدنی حفظہ اللہ ہوں، مقیم فیضی رحمہ اللہ ہوں، یا اسی طرح سے قدیم علماء کرام میں سے رئیس المناظرین علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ ہوں، اسی طرح سے نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ ہوں،
اور اسی طرح اور بھی قدیم علماء کرام ہیں جنہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہوا ہے. علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ ہیں, میاں سید نذیر حسین رحمہ اللہ ہیں, عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ ہیں. قدیم علماء کی لمبی فہرست ہے جو اس طرف مائل ہیں. عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ نے یہ بات اس کے عدم جواز کی طرف اشارہ کیا ہے, لیکن عبد القادر حساری رحمہ اللہ جو اس سلسلے میں باغیرت تھے, ان کا بھی ایک مسئلہ پہلے یہی تھا کہ وہ چیز کو جائز نہیں سمجھتے تھے, لیکن جب تحقیق سامنے آ جائے تو ہمیں اپنی رائے رکھنے کے مقابلے میں جو اصول اور ضوابط علماء کرام کی طرف سے جو دین میں, تقویٰ میں اور معاملات میں ہم سے بہتر ہیں, ان کی باتوں کو ہم کو سمجھنا چاہیے, ماننے کی کوشش کرنا چاہیے. امام احمد رحمہ اللہ نے, اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ نے, امام مالک رحمہ اللہ نے اور بہت سارے قدیم علماء نے اس چیز کو ثابت کیا ہے. لہٰذا ہم زکوٰۃ کے باب میں ان سے زکوٰۃ تو لیتے ہیں, ہم کو چاہیے کہ ہم قربانی جو زکوٰۃ سے اخف معاملہ ہے, رکن کا معاملہ ہے زکوٰۃ لینا, پلر آف اسلام ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہم کو دی ہے, ہم کو چاہیے کہ جو باتیں کتاب اللہ سے, سنت رسول اللہ سے ثابت ہو جائیں اور علماء کرام نے اس کی نو مانا ہے, تو ہم کو اپنی عقلوں کو اس میں لگانے کی, کسی کو ذلیل کرنے کی, اور میرے نزدیک یہ چیز جائز نہیں ہے, اور جو رجحانات اور اسی طرح سے مختلف باتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اسے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. جدید تحقیقات کی طرف کو مائل ہونے کی ضرورت ہے, ورنہ اس طرح کی بہت ساری چیزوں کے اندر اعتراض ہوگا, اور اگر ہم پڑھنے سے دامن کو بچانے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی پناہ ہم گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جو باتیں ہم کو کتاب اللہ کے اندر بتلائی ہیں وہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہیں, اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلائی ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی طرف پلٹیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کیا ہے کہ جو شخص نماز سے پہلے قربانی کرتا ہے تو اس کی نماز, اس کی قربانی ایک عام قربانی کی طرح ہے, اور اگر کسی نے کر دیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے بعد وہ دوسری قربانی کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی اس کے اوپر سے ادا نہیں ہوگی. اور اسی طرح وہ تقسیم, جو جانوروں کی تقسیم قربانی کرنے کے بعد جو حصوں کو تقسیم کیا جاتا ہے, علماء نے کہا ہے کہ اس میں کوئی تعین نہیں ہے, وہ اس میں 3 حصہ کرے, 2 حصہ کرے, 4 حصہ کرے, وہ جتنا زیادہ سے زیادہ کرنا چاہے کر سکتا ہے, لیکن چاہیے کہ وہ دوسروں کو بھی بانٹے, رشتہ داری کا بھی خیال کرے, اور اسی طرح سے دوسروں کی بھی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرے. سامعین کرام, باتیں بہت زیادہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر 10 سال زندہ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس عمل کو نہیں چھوڑا ہے, لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وجد سعۃ, جس کے پاس کشادگی ہو, اتنی فراخی ہو, اتنے پیسے ہو کہ وہ جانور خرید سکتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اس سنت کو اپنائے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو کبھی نہیں چھوڑا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بتلائی ہوئی سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کی کوشش کریں, اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے اندر جو تعلیمات 60 سے زیادہ مقامات پر بیان فرمائے ہیں, ان کو پڑھنے, ان کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں ان کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کرنے کی عطا فرمائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے اور جو سنت بتلائیں ہم کو اس کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ ہم سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے اس دن بہت اہتمام سے جانور کا ذبح کرتے ہیں, لیکن اس کے قربانی کے بعد ہی من اراد ان یضحی والی جو روایت ہے اس پر ہم بہت شدت سے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ناخن کاٹتے کاٹتے, مونچھوں کو کاٹتے کاٹتے ہماری قینچیاں غلطی سے داڑھی کی طرف چلی جاتی ہے. سنت ابراہیمی کو تو زندہ کرتے ہیں لیکن سنت محمدی کا خاتمہ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سنتیں ہیں, جتنی بھی سنت کتاب و سنت کے اندر وارد ہیں, ہم کو ان سب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.